آدمی وقت کے ساتھ بدلتا ہے، اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں، خیالات اور نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی عمر کے تجربات کے ساتھ آتی ہے، مگر آدمی کی شخصیت میں راتوں رات انقلاب آ جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نفع نقصان کا تصور وہ نہ رہے جو پہلے تھا۔ وہ محسوس کرے کہ جسے وہ اپنی کم عقلی یا کوتاہ اندیشی سے آج تک فائدہ سمجھتا رہا، وہ تو سراسر خسارے کا سودا تھا۔ کیا تم ایسا سمجھنے لگے ہو؟ ہاں، اور اسی لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر تم چل رہے ہو، میں نے کہا۔ اگر اچانک تمہارے ضمیر صاحب جاگ اٹھے ہیں، شرافت کا دورہ پڑ گیا ہے تمہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ خادم نے کہا۔ ہم سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ ہم اس ذہنی انقلاب میں تمہارا ساتھ دیں گے؟ میں نے کب ایسا کہا؟ یہ پریشانی صرف میرے لیے ہے کہ تم مجھے چوائس نہیں دے رہے ہو۔ تم مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہو کہ جیو تو ہماری طرح، ورنہ ہم تمہیں جینے ہی نہیں دیں گے۔ ہر شخص جینا چاہتا ہے شاہ جی، عثمان نے کہا، لیکن تمہارے اس فیصلے سے صرف ہم نہیں اور بھی بہت سے لوگ احساس عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ فنا اور بقا کا مسئلہ ہے ہمارے لیے بھی، خادم بولا۔ عثمان نے اس کی تائید کی، یار تم بچے تو نہیں ہو کہ تمہیں یہ بات سمجھائی جائے۔ ایک بار اس راہ پر قدم رکھنے کے بعد واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، اور تمہاری تو بات ہی مختلف ہے۔ تم بہت زیادہ جانتے ہو، تم کوئی عام آدمی نہیں ہو جو محدود علم رکھتا ہے۔ تمہارے پاس ایک پورے نیٹ ورک کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہے۔ خادم نے کہا، ہمیں کیا معلوم تم سچ بول رہے ہو یا نہیں، کیا پتا تمہیں ہمارے دشمنوں نے خرید لیا ہو۔ میں نے کہا، کیا میں اتنا کم قیمت ہوں یا ضرورت مند ہوں کہ مجھے کوئی آسانی سے خرید سکے؟ کس چیز کی ضرورت ہے مجھے کہ میں اپنی وفاداری بدلنے کا خطرہ مول لوں؟ خادم نے کہا، پیسے کی ضرورت آدمی کو ہمیشہ رہتی ہے۔ دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ بس بہت دولت ہو گئی، آج کے بعد کمائی بند، باقی عمر لمبی تان کے سوئیں گے اور عیش کریں گے۔ عثمان نے کہا، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ حقیقت وہی ہے جو تم بتا رہے ہو، مگر یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اگر تم لکیر کے اس طرف رہتے جس طرف ہم ہیں، اور ہم جیسے دوسرے بہت سے لوگ ہیں، تم ہمارا ساتھ چھوڑ کے اپنا کوئی دھندا شروع کر دیتے جس میں زیادہ کمائی ہوتی، تم کسی کے لیے نہیں خود اپنے لیے کام کرتے، خود اپنا باس کہلانے کی خواہش ایک فطری بات ہے، تو شاید ہمارے لیے اتنی پریشانی کی بات نہ ہوتی۔ خادم نے اس کی بات آگے بڑھائی، چور اگر ڈاکو بن جائے، ہیروین کا اسمگلر فائدے کے لیے اسلحہ اسمگل کرنے لگے تو اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک حمام میں سب ننگے تھے، دوسرے میں بھی سارے ننگے ہی ہیں، لیکن تم لکیر کی دوسری طرف چلے گئے ہو جہاں سب نے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میں نے کہا، اگر احساس زندہ ہو تو موقع ملنے پر تو وائف بھی اپنا پیشہ چھوڑ کے شادی کر لیتی ہے اور گھر میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ میں ساری عمر احساس جرم کا عذاب نہیں جھیل سکتا۔ ہر جگہ ہر وقت پکڑے جانے کے خوف میں مبتلا رہنے سے میرے اعصاب جواب دے چکے ہیں۔ یہ محض ایک نفسیاتی خوف ہے، ورنہ ایسی تو کوئی خطرے کی بات نظر نہیں آتی۔ نیچے سے اوپر تک ہمارے سب ہی ساتھی ہیں، خواہ وہ قانون بنانے والے ہوں یا نافذ کرنے والے، خادم بولا۔ عثمان نے سر ہلایا، یار پاکستان میں آج تک کوئی پکڑا گیا ہے سوائے بے گناہ اور شریف آدمی کے؟ تم کچھ بھی کہو، میں نے گزشتہ چند ماہ کے تلخ تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے ساتھ کیا نہیں ہوا، قاتلانہ حملے تو سیاستدانوں پر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے وہ خود بھی اپنے اوپر قاتلانہ حملے کراتے ہیں، مگر مجھے تو قتل کر دیا گیا تھا، مجھے مار کے میرا مزار تک بنا دیا گیا تھا۔ کیا اس دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی لیڈر کو عدالت میں حاضر ہو کے ثابت کرنا پڑا ہو کہ وہ زندہ ہے اور عدالت کے حکم پر اسے زندہ تسلیم کیا گیا ہو؟ عثمان نے افسوس سے سر ہلایا، تم کو سمجھ لینا چاہیے تھا شاہ جی کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا اور ہو سکتا ہے وہ واقعی دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ تاہم ایک بات ہے جو ہر جگہ سچ ہے، یہ ایک بین الاقوامی سچائی ہے شاہ صاحب، ایک آدمی کے پاس جذبہ ایمانی، قوت ارادی یا تائید غیبی سب ہو، پھر بھی وہ ایک مافیا سے نہیں لڑ سکتا۔ مافیا ہر جگہ ہے، ٹھیکیداروں کی، بدعنوان بیوروکریٹس کی، وڈیروں کی، فرقہ پرستوں کی، تم کس کس کا مقابلہ کرو گے؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، مگر میرا مقابلے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف اپنا راستہ الگ کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی کا زرخرید غلام نہیں رہنا چاہتا، کوئی مجھ سے میری مرضی کے خلاف ہر کام کرائے یہ مجھے منظور نہیں۔ کام کا معاوضہ تو تمہیں منہ مانگا ملتا ہے، خادم نے کہا۔ میں نے کہا، نہیں چاہیے مجھے ایسا معاوضہ۔ عثمان نے تن سے کہا، یار خادم، اپنے شاہ صاحب کو عزت اور شرافت کا مرض لاحق ہو گیا ہے، ایک پرچون کی دکان کھولیں گے جہاں لکھا ہوگا سچ بول پورا تول اور دار محبت کی کینچی ہے۔ خادم ہنس پڑا۔
میں دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھا دی گئی ہے۔ مجھے سیاست سے باہر کر دیا گیا ہے، میری سیاسی پارٹی ہائی جیک کر لی گئی ہے، میرے وفادار مروا دیے گئے ہیں یا انہیں میرا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، میرا گھر تباہ ہو گیا ہے اور میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے خلاف مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تم دونوں کے قتل کا الزام بھی مجھ پر ہے، حالانکہ تم میرے سامنے ہی اسی دنیا میں زندہ سلامت بیٹھے ہو۔ میں نے خدا بخش مندرال کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا تھا، اسے بھی ہلاک کرا دیا گیا اور اب مجھے دوسرے قتل کے الزام کا سامنا ہے۔ ایک گواہ نے مرنے سے پہلے یہ بیان دیا کہ دستی بم میں نے تحفے میں بھجوایا تھا۔ اللہ مرنے والے جھوٹے گواہ سے خود نمٹے گا، جو مرتے مرتے پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال گیا۔ پولیس تو آخری وقت میں دیے جانے والے بیان کو سچ تسلیم کرتی ہے۔ وہ مجبور تھا، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے سچ بول کے مرتا تو بعد میں مصیبت ان پر آتی، خادم نے کہا۔ ان حالات میں میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ میں خود کو تمام معاملات سے الگ کر لوں، سیاست چھوڑ دوں اور اس کی آڑ میں چلنے والے کاروبار سے بھی الگ ہو جاؤں۔ ہم بیٹھ کے حساب کر لیں، جس کا بھی کسی کی طرف جو نکلتا ہو وہ ادا کر دے۔ اگر تمہیں مجھ سے کچھ لینا ہے تو مجھے بتا دو، میں کوئی سوال کیے بغیر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہیں دینا ہے تو میں سب چھوڑتا ہوں۔ عثمان نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ تمہاری فراخ دلی اپنی جگہ، مگر یہ معاملہ پیسے کا نہیں ہے۔ حساب کتاب چلتا رہتا ہے ادھر یا ادھر، کسی کے ذمہ 2-4 لاکھ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ ہے کہ تم نے دھوکے سے وہ ساری انفارمیشن ہم سے چھین لی، جس کا کسی غیر متعلقہ شخص کے ہاتھ میں جانا ہمارے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کاروبار سے کتنے لوگ وابستہ ہیں یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ان سب کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے تمہاری وجہ سے۔ خادم نے کہا، اگر تم کو الگ ہونا تھا تو یہ بات تم شرافت سے بھی بتا سکتے تھے، مگر تم نے بڑی چالاکی سے ہمارے بریف کیس اپنے قبضے میں کر لیے۔ وہ بریف کیس نہیں، لیپ ٹاپ کمپیوٹر تھے، ساری کاروباری معلومات ان میں محفوظ تھیں۔ یہی نہیں، تم نے ساری معلومات کی ڈسک تک کہیں چھپا دی۔ تمہارے گھر میں اور آفس میں ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا، اگر ایک سوئی بھی ہوتی تو مل جاتی۔ اسی سے تمہاری بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ تم ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو یا پھر ساری انفارمیشن کسی اور کو دینا چاہتے ہو۔ اس کاروبار میں ہمارے دوست کم ہیں، دشمن ساری دنیا ہو جائے گی اگر حقیقت ظاہر ہو جائے۔ وہ معلومات پولیس کے ذریعے پبلک تک پہنچ جائے تو پولیس بھی مجبور ہو جائے گی، حالانکہ وہ کاروبار میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا پورے ملک میں، اور اس کے بعد ساری دنیا میں، ہر ملک میں کتنے لوگ متاثر ہوں گے۔ میں نے کہا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ تمہارے کہنے سے اب کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح تم نے ساری انفارمیشن حاصل کی، اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم نے وہ انفارمیشن منہ مانگی قیمت پر ہمارے دشمنوں کو فروخت کرنے کی کوشش کی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا تمہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا، بس تم اپنی جان سے جاؤ گے، عثمان نے کہا۔ خادم نے سر ہلایا، اور اگر واقعی تمہارے ضمیر صاحب کا مسئلہ ہے اور تمہیں ایمانداری، شرافت اور حب الوطنی جیسے امراض لاحق ہو گئے ہیں اچانک، تب بھی یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر کہا، دیکھو مسٹر خادم اور عثمان، میں نے اس بات کی پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ تم کو اعتبار آ جائے۔ نہ میں تم سے دشمنی کرنا چاہتا ہوں اور نہ تمہارے کاروبار کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ اکیلا سب کے لیے چیلنج بن جاؤں اور اعلان جہاد کر دوں۔ یہ اتنی ہی احمقانہ بات ہوگی جیسے کوئی ڈنڈا اٹھا کے مسلح ڈاکوؤں کے گروہ کے ٹھکانے پر حملہ کرنے نکل کھڑا ہو۔ پیسے کا لالچ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو میرے پاس ہے وہ بھی بہت ہے، اور میں تم سے جتنا چاہوں لے سکتا ہوں۔ پھر کیا بات ہے؟ خادم نے مشکوک لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے کمپیوٹر اور ڈسک وغیرہ بھی تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان تلخی سے مسکرایا، کیونکہ ساری انفارمیشن تم اب تک دوسرے کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر چکے ہو۔ اتنے عرصے میں تم نے نہ جانے کتنے پرنٹ نکال لیے ہوں گے۔ نو مسٹر شاہ عالم، یہ چکر کسی اور کو دینا۔ اوکے، تم اعتبار کرنا نہیں چاہتے تو نہ صحیح، بعد میں مجھے الزام مت دینا کہ میں نے صلح صفائی کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے ریوالور کا رخ ان کی طرف رکھتے ہوئے جیب سے موبائل فون نکال لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خادم کچھ پریشان ہوا۔ تم مجھے چوہے دان میں پکڑے جانے والے چوہے کی طرح نہیں مار سکتے۔ میں اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے سب کچھ کروں گا جہاں تک ممکن ہوا۔ اگر مقابلہ نہ کر سکا تو جان بچا کے بھاگ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا کہیں پاکستان میں یا ملک سے باہر۔ میں تمہارے لیے ایک خطرے کا احساس بن کے زندہ رہوں گا۔ تم مجھے تلاش کرتے رہو گے اور خوف میں مبتلا رہو گے، اور یہ میں بتا دوں کہ میں اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ خادم ان دونوں میں سے نسبتاً احمق اور بزدل تھا۔ وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا تھا، مگر عثمان مسکراتا رہا۔ کیا کرو گے تم؟ کوئی منتر پڑھ کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ گے، یا سلیمانی ٹوپی ہے تمہارے پاس؟
وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں نے ایک نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ تم فون کسے کر رہے ہو آخر؟ خادم بولا۔ یار پریشانی کی کون سی بات ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ بلائیں گے اپنے حمایتی اخبار والوں کو اور ہمیں ان کے سامنے پیش کر دیں گے کہ دیکھ لو مقتولین زندہ سلامت آپ کے سامنے ہیں۔ عثمان بولا، ہاں کم سے کم ایک پھانسی کا پھندا تو نہ رہے میری گردن میں۔ عثمان مسکرایا، یہ گردن سلامت رہے، پھندوں کی کیا کمی ہے؟ میں نے کہا، عثمان کیا میرے لیے تمہیں گولی مار کے سالہ قتل سمیت فرار ہو جانا آسان نہیں تھا؟ مجھ پر تمہاری قتل کا الزام تو بہت پرانا ہو گیا، اب لاشیں مل جانے کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ ثابت ہو جاتا کہ واردات کب ہوئی۔ ڈاکٹر کسی دشواری کے بغیر بتا دیتے کہ موت کو 1 گھنٹہ ہوا یا 2، اور میرے لیے اس قتل کے وقت خود کو جائے واردات سے بہت دور کسی بھی جگہ کسی معزز اور معتبر گواہ کے ساتھ موجود ثابت کرنا بھی مشکل نہ ہوتا۔ پھر ایسا کیوں نہیں کیا تم نے؟ عثمان نے اپنا ظاہری سکون کا انداز برقرار رکھا۔ میں آزاد صاحب کا نمبر ملاتا رہا، اس لیے کہ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں کیوں تمہارے قتل سے خواہ مخواہ اپنا دامن داغدار کروں؟ خدا نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں اپنے خلاف کی جانے والی سازش کا ایک ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دوں۔ پولیس بھی اس معاملے میں تمہاری امداد نہیں کر سکے گی، کیونکہ پہلے تمہیں اخبار والوں کے سوالات کا سامنا ہوگا۔ میں کسی کو کچھ بتانے اور کسی اخبار والے کا سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں، عثمان نے برہمی سے کہا۔ وہ تمہاری خاموشی اور انکار سے بھی کوئی نتیجہ اخذ کر لیں گے اور تم انہیں کچھ نہ بتاؤ، مگر عدالت کے سوال بھی وہی ہوں گے کہ حضرت عالم بالا سے واپسی کب اور کیسے ہوئی، مقتولین اس کوٹھی میں کیوں رپوش تھے، کیا اس انتظار میں تھے کہ دوہرے قتل کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد شاہ عالم پھانسی چڑھ جائے تو مناسب وقت موقع دیکھ کے آپ سامنے آ جائیں اور کوئی اچھی سی قابل یقین اور دردناک سٹوری سنا کے سب کو قائل کر لیں کہ اس رپوشی میں آپ کے ارادے اور نیت کا کوئی دخل نہیں تھا اور آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ الزام کیسے شاہ عالم پر آ گیا۔ اگر تم ایسا سمجھتے تھے تو مجھے افسوس ہوتا ہے تمہاری بچگانہ سوچ پر۔ کوئی عدالت محض الزام پر کسی کو بھی پھانسی کا حکم نہیں سناتی۔ بالآخر آزاد صاحب کا نمبر مل گیا، انہوں نے ریسیور اٹھاتے ہی دھاڑنا شروع کیا۔ میاں تم تو ہو وہ گویا خرزاد کے امزاد، کیا کہتے ہیں اسے عرف عام میں، گویا خچر۔ ہمارے نزدیک تو تمہاری پیدائش بھی ایک المناک ثانیہ ہو گئی گویا۔ تمہاری نامعقولیت کے سبب ہمارا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، باخدا کسی دن تم کو ضائع کر دیں گے ہم۔ میں نے کہا، حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ایسی کیا تقصیر ہوئی مجھ سے آخر؟ تم سے کسی نامعقول نے کہا ہے کہ تم سے تقصیر ہو سکتی ہے، تم تو مجسم تقصیر ہو گویا۔ انہوں نے ڈانٹ کے کہا، وہ سب جو ہم ابھی فرما رہے تھے تم سے نہیں فرما رہے تھے، کہ جو ہمارے اعصاب پر اسیب کی طرح مسلط ہے گویا جواہر قلم، اس کا سر ہم بقلم خود قلم کر دیں گے کسی دن اچانک۔ ایسی کیا خطا ہو گئی اس سے؟ بھئی ایک خطا؟ یہ جہنمی تو گویا مسلسل خطا کار ہے، اس کے ہاتھوں بڑے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے، اور غالب کی روح نے ابھی لکھ رہا تھا کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور نظر کو اس نے لکھا نظر، بخدا 300 ملی لیٹر کا خون جل گیا گویا۔ خیر تم بولو، کہاں ہو، کس طرف کو ہو، کدھر ہو؟ میں نے کہا، حضرت آپ کے لیے ایک انتہائی اہم اور خفیہ خبر ہے، کیا حرج ہے اگر صبح صرف آپ کے اخبار کی زینت بنے؟ خبر کیا ہے، ذرا کان میں بتاؤ گویا، انہوں نے سرگوشی میں کہا۔ خبر کی سرخی کچھ یوں ہوگی، مردہ زندہ ہو گیا، لا حول ولا قوت، خبر نہ ہوئی اشتہار ہو گیا کسی فراڈ کا گویا، کسی قبرستان کی دیوار پر بقلم خود لکھاؤ۔ ایسے بدروح قسم کے عامل دیکھے ہیں ہم نے بھی بہت، اور حکیم بھی۔ میں نے عرض کی، آزاد صاحب میں نے 2 مقتولین دریافت کر لیے ہیں جن کا قاتل کہلانے کا شرف مجھے حاصل ہوا تھا گویا۔ انہوں نے بڑی مسرت سے کہا، بھائی مبارک ہو، کہاں ملاقات ہوئی، زیر زمین کسی مدفن میں یا برسر زمین؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی جو انہوں نے بڑی دلچسپی سے سنی۔ پھر میں نے کہا، آدھے گھنٹے سے میں نے انہیں گن پوائنٹ پر سامنے بٹھا رکھا ہے، پہلے میرا خیال تھا کہ انہیں سچ مچ گو اینڈ گون کر دوں۔ کیا کر دوں؟ آزاد صاحب بولے، دوبارہ عرض کرو۔ میں نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ جو اتنی کوشش سے جیتے جی مقتول ہوئے تھے انہیں سچ مچ کا مقتول کر دوں، لیکن پھر آپ کا خیال آیا کہ کیوں نہ یہ خبر آپ ہی دیں زمانے کو، اتنا عرصہ مقتول رہنے والوں سے کچھ عالم بالا کا حال احوال دریافت کریں، یہ پوچھیں کہ کیسے گئے اور کتنا عرصہ رہے وہاں، وقت کیسا گزرا اور آخر لوٹ کے اسی دنیا میں کیوں آ گئے۔ بالکل بھائی، کہیں اور چلے جاتے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں گویا۔ آزاد صاحب چہکے، مگر یہ انٹرویو بھی خوب ہوگا گویا، اب تم یہ کرو کہ انہیں اسی طرح بٹھائے رکھو توپ کے دہانے پر۔ گن پوائنٹ کا ترجمہ کچھ ایسا ہی ہوگا غالباً، ہم چلبلی کے ہم رکاب پہنچتے ہیں گویا برگرفتاری سے۔
میں نے کہا خرامہ خرامہ کہیے، ایک گزارش اور ہے کہ وہ جو آپ کے مانوی و دختر نیک اختر ہیں ان کے کوتوال چچا کو بھی خبر کر دے۔ بھائی کیوں کنفیوز کر رہے ہو گویا، پہیلیاں مت بجھاؤ۔ میں نے کہا شبنم کے چچا ایس پی غلام محمد مقتولین کو زندہ سلامت اپنی تحویل میں لیں تو اس کے گواہ بھی ہونے چاہیے، لیکن میں کسی گواہ کے چکر میں نہیں پڑ سکتا۔ وہ ان سے بھائی یہ معاملات تم ہم پر چھوڑ دو، جھوٹے سچے گواہ ہم ساتھ لائیں گے۔ دو گواہ تو سانے نکاح کے بھی ہوتے ہیں گویا، مگر پہلے ذرا یہ خصوصی خبر ہو جائے یا تصویر، ہم آخری کاپی روک لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہ عرض کرو کہ تم کہاں سے بول رہے ہو، اور جواب اس کا ہے کہ اپنے منہ سے تو یہ فرماؤ کہ منہ دیکھنا ہو تمہارا تو ہم کہاں قدم رنجا فرمائیں، چلبلی کو رستہ سمجھاؤ گویا۔ میں نے انہیں پتہ بتا کے فون بند کر دیا۔ خادم اور عثمان کے لیے یہ صورتحال قطعی غیر متوقع تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ اس رازدارانہ ملاقات کا اہتمام کیا تھا، مگر الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ اصل شاہ عالم ہوتا تو اسے ساتھ لانے کے لیے دو مسلح محافظ بہت تھے، وہ خاموشی سے ان کے ساتھ آ جاتا اور پھر یہاں اس کے ساتھ جو بھی ہوتا اس کا گواہ کوئی نہ ہوتا۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی انہی کا آدمی تھا، ان تینوں کی موجودگی میں بیرونی مداخلت کا امکان بھی نہیں تھا۔ یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کا نتیجہ تھا کہ جب میں قمر کی شادی میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے دو بندے اس کی کوٹھی کے دروازے پر گرا گیا، تب بھی خادم عثمان نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے رہے کہ تیسرا ضرور مجھے دست بستہ ان کی خدمت میں پیش کر دے گا، پھر پتہ چلے گا کہ تین میں سے دو کیسے مارے گئے تھے۔ شاہ عالم اکیلا ہی تین مسلح بدماشوں پر حاوی آ جائے گا، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب صورتحال بدل گئی تھی، وہ اپنے سامنے ایک مختلف شاہ عالم کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین آ چکا تھا کہ میری گرفتاری اور پیشی کے مشن پر روانہ کیے جانے والے تین کمانڈوز میں سے دو میرے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے تھے اور تیسرا ان کے سامنے بے سود پڑا تھا۔ خادم اور عثمان کچھ مروب اور خودداد سے خاموش بیٹھے، یہ تاثر دینے کی ناکام کوشش کرتے رہے کہ صورتحال کے پلٹ جانے سے نہ وہ مایوس ہیں اور نہ پریشان، تاہم انہوں نے جیب سے ریوالور نکالنے یا اچانک مجھ پر حملہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا شاہ عالم۔ عثمان نے گہری سانس لی۔ کس کے ساتھ، اپنے ساتھ یا تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا۔ مبلغ تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ موت کا فرشتہ کسی کے دعوت نامے پر کہیں نہیں جاتا، کہ سامع اجل نے اسے ایک شیڈول پہلے سے دے رکھا ہے جس میں یہ واضح طور پر تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ اسے کب، کہاں، کس کی جان لینی ہے اور کیسے۔ میرے عقیدے کے مطابق ہر شب برات پر آنے والے سال کے بارے میں سب کچھ طے ہو جاتا ہے۔ زندگی یا موت اور رزق کے معاملات پر قدرت اپنی مہر تصدیق ثابت کر دیتی ہے۔ پھر تم خود ہی سوچو کہ میری یا تمہارے موت کو دعوت دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور بالفرض محال ایسا ہے تو تمہیں پریشان نہیں خوش ہونا چاہیے، خود تم بھی یہی چاہتے تھے۔ ہم تو معاملات کو سلجھانا چاہتے تھے، خادم مایوسی سے بولا، تم نے اور الجھا دیا ہے۔ میں نے کہا تمہارے معاملات سے اب میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا، یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں دکھائی بھی نہ دوں۔ عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ناممکن ہوگا تمہارے لیے، یہ تمہارا ہی آئیڈیا تھا، تم کتنا عرصہ غائب رہے۔ عثمان نے کہا ہماری بات اور تھی، ہم صرف پس پردہ چلے گئے تھے، ویسے ہمارا سب سے رابطہ تھا، گھر والوں کو اور کچھ خاص لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم کہاں ہیں، ان سے ٹیلی فون پر بات بھی ہو جاتی تھی۔ خادم نے کہا بڑی اچھی چیز ہے موبائل فون خفیہ رابطے کے لیے۔ ہم رات کے وقت سیاہ شیشوں والی گاڑی میں پھرتے تھے، گاڑی ہر روز ایک ہی نہیں ہوتی تھی اور ہم مخصوص خفیہ ٹھکانوں کے سوا کہیں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اپنے گھر یا کسی عام جگہ جانے کا رسک نہیں لیتے تھے جہاں ہمارے پہچانے جانے کا 1% امکان بھی ہو۔ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، تمہیں تلاش کرنے والی ہزاروں آنکھیں ہر جگہ ہوں گی، مجھے معلوم ہے، اور وہ سب دشمنوں کی آنکھیں ہوں گی، میرے سیاسی دشمن، کاروباری دشمن، قانون کے رکھوالے، سرکاری دشمن، مگر میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، دیکھتے ہیں یہ آنکھ مچولی کب تک چلتی ہے۔ ایک بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں چوہے دان میں پکڑے جانے والے چوہے کی طرح کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ خدا کی دنیا بہت بڑی ہے، قطب شمالی سے قطب جنوبی تک اور بحر الکاہل سے ماؤنٹ ایورسٹ تک اربوں انسان بستے ہیں، ان کے درمیان میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں۔